بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today we are going to discuss print and electronic media. Print or electronic media. You can watch on the slide. Print media, newspaper, books, news reports, columns, magazines. These all are print media. Computer, radio, television, these are electronic media. Print media میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بکس، نیوز پیپر، میگزینس، نیوز پیپر رپورٹس اینڈ آرٹیکل. یہ ہے پرنٹ میڈیا میں شامل چیزیں. الیکٹرانک میڈیا میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ. دوبارہ آپ کو بتا دوں، پرنٹ میڈیا میں بکس، نیوز پیپر، میگزینس، نیوز پیپر رپورٹس اور آرٹیکل شامل ہیں. الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ شامل ہیں. پرنٹ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو اس میں پہلا نمبر بک کا آتا ہے. تو بک جو ہے، بکس آر ون آف دا موسٹ افیکٹو مینز آف انفارمیشن اینڈ ایجوکیشن. بکس جو ہیں یہ معلومات اور تعلیم کے لیے ایک مؤثر ذریعہ ابلاغ ہے. These are the best and the cheapest means of storing knowledge and transmitting it to others. دوسروں تک پہنچانے کے لیے اور ذخیرہ کرنے کے لیے، اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سب سے خرچ کے لحاظ سے سب سے آسان ذرائع ہیں. یہ ریڈیو جو ہے، اس میں معلومات جو ہوتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہوتا ہے وہ سب سے آسان ہوتا ہے. بکس from their beginning have bonded people together and generated new ideas. جو کتابیں ہیں شروع ہی سے یہ لوگوں کو ملاتے ہیں اور ان تک نئے نئے خیالات پہنچاتے ہیں. تو کیا ہے ریڈیو؟ یہ موسٹ افیکٹو اور چیپسٹ مین آف انفارمیشن ہے. بڑھتے ہیں نیوز پیپر اور میگزین کی طرف. نیوز پیپر اور میگزین are means of information to which a large number of people throughout the world have access. یہ ایسے ذرائع ابلاغ ہیں کہ دنیا بھر کے لوگ یہاں ان میگزین اور نیوز پیپر تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یعنی ہر ایک نیوز پیپر پڑھ سکتا ہے اور میگزین پڑھ سکتا ہے، یعنی ان کا حصول مشکل نہیں ہے. نیوز پیپر provide information to people about various events happening locally and around the world. نیوز پیپر میں جو مقامی طور پر ملک کے اندر یا دنیا میں بین الاقوامی طور پر جو بھی واقعات ہوتے ہیں، نیوز پیپر میں اس پر تجزیہ کیا جاتا ہے اور لوگوں تک ان کے معلومات پہنچائے جاتے ہیں. A newspaper helps a reader to build an opinion about various national and international issues, events and policies. نیوز پیپر میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی اسے پڑھتا ہے، یعنی اس کے پڑھنے والے جو ہیں، نیوز پیپر میں اس قسم کے مواد ہوتے ہیں کہ وہ اپنا رائے بناتے ہیں خاص واقعات کے بارے میں، اور خاص جو ایشوز ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، اس کے بارے میں وہ اپنا خیال بنا سکتے ہیں. مثلاً کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی کیا کیا کام کرتی ہے اور ان کا انتخاب اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یا کس پارٹی میں کون کون سے لوگ اچھے ہیں یا برے ہیں، یا کون سی پارٹی کو حکومت میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے، یا یہ کہ کووڈ-19 میں اب اسکول کھولنا چاہیے یا نہیں چاہیے. تو یہ ایشوز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے بنانا، یہ ہے میگزین اور اخبار کا کام.
Magazines are attractive publication which entertain their reader through special features, stories of human interest, ایڈورٹیزمنٹ ایٹسیکٹرا. میگزین جو ہوتے ہیں یہ کلر پولر سٹوریز ہمیں پہنچاتے ہیں اور جس میں انسان دلچسپی لیتے ہیں. خاص طور پر خاص لوگوں کے لیے اس میں ایڈورٹیزمنٹ بھی ہوتے ہیں. آن لائن ایڈیشن آف نیوز پیپر اینڈ میگزینس آر آلسو اویلیبل فار ریڈرز ناؤ ڈیز. اور اب تو آن لائن نیوز پیپر اور میگزین بھی آ گئے ہیں. Newspaper reports and article. A newspaper contain news reports, article, advertisement, etc. نیوز میں کیا کیا ہوتا ہے؟ نیوز رپورٹس ہوتے ہیں، اس میں آرٹیکلز ہوتے ہیں، کالم ہوتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ اشتہار ہوتے ہیں. A news report present factual information in detail based on observation of some current issue, event or situation. جو کالم ہوتے ہیں اس میں اصل میں فیکچول انفارمیشن ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت پر مبنی جو اطلاعات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور وہ ڈیٹیل میں ہوتے ہیں، تفصیل میں ہوتے ہیں. اور یہ بیسڈ آن آبزرویشن، مشاہدے کے بعد یہ جو معلومات ہیں یہ دیے جاتے ہیں. یعنی اخبار والے، اخبار جو رپورٹر ہوتے ہیں، جو کالم لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ خود جا کے ان حقائق کا جائزہ لیتے ہیں اور بعد میں وہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے لکھتے ہیں. اٹ از دا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس ریٹن ان اے فارمل وے. کالم کیا ہے؟ یہ حقائق جو لکھ کے گئے ہوتے ہیں اس کا ایک فارمل وے ہے. آن ادر ہینڈ نیوز پیپر کالمز اور آرٹیکل کنٹین رائٹر اوپینین. اور جو کالم ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جو لکھنے والے ہوتے ہیں ان کے ذاتی آراء پر مبنی ہوتے ہیں. کالم میں کنٹین امیوزنگ سٹوری اینڈ ڈسکرپشن. اور کالم میں دلچسپ کہانیاں اور حقائق بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا پرنٹ میڈیا. اب بڑھتے ہیں الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا میں پہلا نمبر جو ہے وہ ریڈیو کا ہے. ریڈیو از اے پورٹیبل میڈیم. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہر ایک بندہ اپنے پاس کہیں بھی لے جا سکتا ہے. اور اب تو موبائل ریڈیو کی انٹروڈکشن کے بعد ہر ایک کے جیب میں یہ پڑا ہوتا ہے. یو کین ٹیک اینی ویئر اور لسن ٹو. اور یہ آپ اپنے ساتھ کہیں بھی لے جا سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. ایون وائل یو آر رائڈنگ. یہاں تک کہ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہوں تو بھی آپ اس کو سن سکتے ہیں. ریڈیو پروگرام آر اے سورس آف ایجوکیشن اینڈ ریکریشن فار لسنر. ریڈیو کے جو پروگرام ہوتے ہیں یہ اپنے سامعین کے لیے، جو لسنر ہوتے ہیں اس کے لیے تفریح اور تعلیم بھی فراہم کرتے ہیں. ان پاکستان ایم ایف ایم ریڈیو اسٹیشن براڈ کاسٹ پروگرام ان ڈفرینٹ لینگویجز. پاکستان میں اے ایم اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشن جو ہیں وہ مختلف زبانوں میں پروگرام پیش کرتے ہیں. ٹیلی ویژن is a wonderful invention of modern science for transmitting moving images and sound. یہ ایک دلچسپ ایجاد ہے، یہ ہمیں تصاویر اور آواز دونوں پہنچاتے ہیں. It provide entertainment as well as information. یہ ہمیں مطلب انٹرٹینمنٹ بھی دیتا ہے اور انفارمیشن بھی دیتا ہے. ہماری خوشی کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے اور ایجوکیشن اور اطلاعات کا سامان بھی اس میں ہوتا ہے. تفریح بھی دیتا ہے، معلومات بھی دیتا ہے. It keeps us informed and up to date with current affairs around the world. اس میں خبرنامہ اور خبروں کے لیے ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، تو یہ جو بھی واقعات ہوتے ہیں دنیا میں اور ملک میں اس سے ہمیں باخبر رکھتا ہے. اس میں مختلف کلچر اور مختلف اقوام کے لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم لوگوں کے کلچر کو سیکھتے ہیں، ان کے خیالات کو سیکھتے ہیں اور اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں ان کا خیال رکھا جاتا ہے. ہم جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور جو بری چیزیں ہیں ان کو دور کرتے ہیں.
ٹی وی پہ بہت سے سارے ایجوکیشنل پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور یہ مطلب سیکھنا کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ٹی وی پر ٹاک شوز ہوتے ہیں، سپورٹس دکھائے جاتے ہیں، ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، خاص طور پر کرکٹ جس میں پاکستانی لوگ جنون کی حد تک انوالو ہوتے ہیں، تو کرکٹ میچز کو ٹیلی ویژن پر دکھایا جاتا ہے، سپورٹس کے جو بھی ایونٹ ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں۔ جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں تو ٹاک شوز کے ذریعے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ انٹرنیٹ ماڈرن مین یوزڈ ان ایوری فیلڈ آف لائف، یہ ایک جدید ترین ابلاغ عامہ کا ایک جدید ترین ذریعہ ہے اور دنیا اور زندگی کے تقریباً ہر شعبے میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا ہے۔ ہم جو بھی کام کرنا چاہے ایک کلک کے ذریعے وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب بینک میں کوئی یوٹیلیٹی بل داخل کرنا ہو تو پیسے خرچ کر کے اور وقت خرچ کر کے جانا ہوتا تھا، اب ایک کلک کے ذریعے ہم اپنے بل مطلب جمع کر سکتے ہیں۔ کہیں پہ یونیورسٹی اسکول میں داخلہ ہو تو بجائے سفر کرنے کے ایک کلک کے ذریعے ویب سائٹ کے ذریعے ہم وہ کر سکتے ہیں۔ کوکنگ کے طریقے اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہو، کوئی ریپیئرنگ کا کام، اس طرح سارے جو کام ہیں وہ ایک کلک کے ذریعے ہو جاتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ کے لیے تو یہ بہت ہی مطلب پازیٹیو اسپیکٹ کو ہم اگر دیکھیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے یہ بہت فروٹفل ہے اور اس کے فوائد ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، کیونکہ اس پہ ڈیفرنٹ ویب سائٹ ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بجائے لائبریریوں میں جانے ایک کلک کے ذریعے وہ اپنی جو متعلقہ معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں سبق۔ اب بڑھتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ نیم موسٹ پاپولر پرنٹ میڈیا یوزڈ ان اسکول۔ پرنٹ میڈیا کا اسکول میں جو استعمال ہوتا ہے اور مشہور پاپولر جو میڈیا ہے اسکولوں میں استعمال کیا جاتا ہے پرنٹ میڈیا، وہ کون سا ہے؟ وچ پارٹ آف نیوز پیپر پریزنٹ دا رائٹر پرسنل ویوز؟ اخبار کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں لکھنے والے کی ذاتی رائے کو پیش کیا جاتا ہے؟ نیم الیکٹرانک میڈیا یوزڈ ان ایوری فیلڈ آف لائف۔ الیکٹرانک میڈیا کا وہ شاخ بیان کیجیے جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔